میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 1000 نام دے دیں، کوئی بھی ان پارٹی میں سے 1000 کیا 100 نام دے دیں جنہوں نے ان کو آفیشلی پیسے دیے. جیسے ہی آپ پتہ چلائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان پارٹیز نے پیسے کیسے اکٹھے کیے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر فورن فنڈنگ ہوئی ہے تو کس کس پارٹی کی ہوئی ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا. اسامہ بن لادن نے کس کو پیسے دیے، وہ خالد خواجہ کی پوری اسٹیٹمنٹ ہے، اس نے پبلکلی اس کی بیوی نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. یہ جو مولانا فضل الرحمان کو کدھر سے کون سے ملک سے پیسے، یہ بھی پتہ چل جائے گا سب کچھ. نواز شریف نے جو منی لانڈرنگ کی ہے اپنی نون لیگ کے جو وہ پارٹی فنڈز کے ذریعے، وہ بھی سامنے آ جائے گا. میں تو بڑا خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں، اور سب سے بڑا جو اس وقت مولانا فضل الرحمان ہے، اس کو مولانا کہتے ہوئے دینی مولانا عالم کی توہین ہے. یہ کرپٹ آدمی ہے جو صرف دین کو استعمال کرتا ہے اور مدرسے کے بیچارے وہ طالب علموں کو استعمال کرتا ہے بلیک میل کرنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے. یہ بتائے کہ اس کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی کدھر سے ہیں. لوگ محنت کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتا ہے، یہ بیٹھے بیٹھے ہی اربوں پتی ہے اس کے اور فرنٹ مین کے ذریعے اس کے پیسے، بینامی اس کی جو زمینیں ہیں کدھر سے آئی ہیں؟ کیونکہ یہ ساری حکومتوں میں بیٹھا رہتا ہے، سب کے ساتھ مل کے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ فتویٰ لگا دیتا ہے سب پہ. سارے اس کو ڈر کے اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے اور یہ پیسے بناتا رہتا ہے. اور یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے جی نیب کون ہوتی ہے مجھے بلانے والی، کیا یہ قانون سے اوپر ہے؟ یہ جو اس وقت جو پاکستان کے اندر جو آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تاریخی جنگ چل رہی ہے، قانون کی بالادستی کی جنگ چل رہی ہے. یہ جو چور ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے قانون کے نیچے نہیں ہیں، سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے، نواز شریف وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں، کیوں نکالا. جو ان کے اوپر الیکشن کمیشن، اس کے اوپر جب اگر ان کے اگینسٹ فیصلہ فنڈنگ میں آئے گا، یہ کہیں وہ نہیں ہم مانتے. ان کے اوپر جب نیب کوئی کچھ کہتی ہے وہ نیب کو نہیں مانتے. تو مانتے کس کو ہیں؟ اس کو مانتے ہیں جو ان کے حق میں فیصلہ کرے بس. اور حق میں فیصلہ کرواتے کیسے ہیں؟ جس طرح انہوں نے وہ بریف کیس پہنچائے تھے وہ رفیق تاڑر نے جا کے ججز خریدنے کے لیے، جس طرح سپریم کورٹ کے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا ڈنڈے لے کے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مافیا ہے. اور یہ جو اب تاریخی جنگ ہے، انشاءاللہ یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی آئے گی. یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمیشہ کے لیے یہ جنگ ہے، ان کا اصل ٹھکانہ جیل میں ہے، اور جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ جیل میں رہیں گے. سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ گرا دے گی اگر ہمیں آپ این آر او نہیں دیتے، یعنی ہم نے جو ڈاکے مارے ہیں ہمیں معاف نہیں کرتے. تو اس نے تو فیل ہونا ہی تھا. اور یہ آگے بھی ان کا یہ اپنی پارٹیز اکٹھا رکھتے ہیں، جی حکومت کل جا رہی ہے، حکومت پرسوں جا رہی ہے، حکومت 2 مہینے میں، تاکہ ان کی پارٹی اکٹھی رہے، کیونکہ نظریہ تو ہے ہی نہیں. کسی پارٹی کا لیڈر ریولوشنری بننے کی کوشش کر رہا ہے، خود دم دبا کے بگوڑا ہو کے لندن بیٹھا ہوا ہے، بیٹے اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جواب دے نہیں رہا، سپریم کورٹ میں کنوکٹڈ ہے، اور وہاں بیٹھ کے وہ سمجھ رہے کہ انقلاب آ جائے گا. اپوزیشن اور خاص طور پہ ان کے جو بڑے بڑے نامور ڈاکو جب یہ تنقید کسی کی کرتے ہیں تو وہ اس کا اعزاز ہوتا ہے. یہ جب مجھے تنقید کرتے ہیں نا یہ سارے ہر روز شام کو بڑے بڑے ڈاکو بیٹھ کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ تو کام اچھا کر رہا ہوں ملک میں. اگر یہ میری تعریف کریں تو میں اپنی توہین سمجھوں، کیونکہ یہ انہوں نے 30 سال سے 35 سال سے اس ملک کا خون چوسا ہوا ہے. تو اگر وہ ہمارے لوگوں کی تنقید کرتے ہیں، فردوس کی، اس کی، شہباز کی اور مراد سعید کی، تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اس کا مطلب یہ جہاد کر رہے ہیں ان چوروں کے خلاف. اور جہاں تک اندر ہے، بدقسمتی سے یہ تو ہوتا ہی ہے پالیٹکس میں، اندر ایک پارٹی کے اندر بھی کمپٹیشن چلتی ہے، کیونکہ یہ کوئی ریجیمنٹیشن تو نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے، تو اس میں تو یہ چلتا رہتا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. پارلیمنٹ چلتی ایسے ہے جب اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ ملک کے مسئلے مسائل کی نشاندہی کرے اور وہ گورنمنٹ کو مسلسل پریشر میں رکھے عوامی مسئلوں کے اوپر یا قانونی مسئلوں کے اوپر. لیکن کبھی ڈیموکریسی ایسے بھی چلی ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو کے کہے کہ ہماری چوری معاف کرو، ہمیں این آر او دے دو، نہیں تو ہم چلنے نہیں دیں گے. اور جو انہوں نے کیا آپ کے سب کے سامنے ہے کہ پہلے دن سے شروع ہو گئے
کبھی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، اس میں ہم کہیں ٹھیک ہم تیار بیٹھے ہیں کھولیں الیکشن، کبھی کہیں جی معاشیات برے ہیں، وہ معیشت کے تو ذمہ دار یہ ہیں، تو وہ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں جی کہ یہ دیکھیں قرضے یہ چڑھ گئے ہیں، اور ہمارے سے پوچھ رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں کہ این آر او دے دیں۔ پھر فیٹف کے اوپر انہوں نے سب سے زیادہ بلیک میل کیا، کیونکہ فیٹف کے اندر ملک بلیک لسٹ ہو سکتا تھا، اور بلیک لسٹ کا مطلب یہاں سینکشنز لگ سکتی تھی، تو انہوں نے اس کے اوپر پھر ہمیں بلیک میل کرنا شروع، اور پھر باقاعدہ لکھ کے دیے کہ 34 شکیں چینج کرو 38 میں سے، یعنی نیب کو ختم کر دو۔ تو جمہوریت تو نہیں چلتی ایسے، جمہوریت تو چور اکٹھے ہو جائے اور کہیں جی ہماری چوری چھوڑ دو، نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے، تو یہ تو جمہوریت نہیں چلتی۔ اور اس لیے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کی ڈیبیٹ اور گفتگو ہونا چاہیے تھا، جو کنسنسس بلڈنگ ہونی چاہیے تھی، وہ ہوئی نہیں۔ کھوکھر پیلس گرایا گیا، اور مریم نواز وہاں پہنچ کے کھڑی ہو کے انہوں نے بڑی اس کی حوصلہ افزائی کی، ایک قبضہ مافیا کی۔ اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے نمبر 1 چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ اس نے مریم سے سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ پہلے یہ تو چیک کر لیں کہ جو اس نے زمین اس کی چھڑوائی گئی ہے، کیا اس کی واقعی اپنی تھی یا اس نے گورنمنٹ کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ تو سب کچھ کاغذات میں ہے، رجسٹری، لینڈ رجسٹری کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کی زمین ہی نہیں تھی جو پکڑی ہوئی ہے۔ 1.25 ارب روپے کی زمین، یعنی 130 کروڑ روپے کی زمین کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ ملک کی جو اپنے آپ کو فیوچر لیڈر کہتی ہیں، اور ایک کرپٹ آدمی جو کہ ملک سے فرار ہوا ہوا پیسے چوری کر کے، اس کی بیٹی اس کی حمایت کر رہی ہے جس نے 1.25 ارب روپے کی گورنمنٹ زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ سارا جو قبضہ ہوا تھا وہ ان کی گورنمنٹ کے دوران ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو پوری پروٹیکشن دی اس قبضہ مافیا کو۔ اور پھر اس قبضہ مافیا سے جو اگلا سوال ہے کہ وہ جو ان کی خدمت کرتا تھا وہ بھی پتہ چلے کہ کیسے کیا خدمت کرتا تھا۔ اس کا مطلب کہ یہ پہلے قبضہ گروپ کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اب اگر تیسری چیز یہ کہ اگر گورنمنٹ یعنی ملک کا پرائم منسٹر کھڑا ہو قبضہ گروپ کے ساتھ، تو پھر انتظامیہ کیا قصور ہے؟ وہ پھر کیوں نہ اپنے قبضہ گروپ پالے؟ پھر پولیس کیوں نہ اپنے قبضہ گروپ کے ساتھ کنیکشن رکھے اور پیسہ بنائے، جبکہ ملک کا پرائم منسٹر بنا رہا ہے؟ تو یہ جو قبضہ گروپوں نے ملک میں تباہی مچائی ہوئی ہے، شہروں میں سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی جو ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے محنت کش جا کے کمائی کر کے زمین خریدتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پیچھے ان کے یہ بڑے بڑے ڈاکو جو پولیٹیشنز ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پولیٹیشنز کے پیچھے بھی ان کسی بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہم نے نہیں چھوڑنا، کوئی این آر او نہیں ملے گا، اور ان کے جو نیچے بیٹھے ہوئے قبضہ گروپ ان کو بھی ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔